جو ایک سانس میں 100 گالی دے دے اور ٹنا ٹن سننی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. حضرت یہ حالات ہمارے ہیں. جو 10 مرتبہ جائے مزار پہ حاضری دینے وہی سننی چاہے نماز نہ پڑھے, پھر کیا کہیں ارے انشاءاللہ ہم ہی جنت میں ہیں. تیرے باپ کی جنت ہے؟ اللہ سے پوچھ. میرا مولا ارشاد فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. جو دوزخ سے بچا کر جنت میں ڈال دیا گیا وہ کامیاب ہے. دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی زندگی ہے. تو کیا آپ دوزخ سے بچا کے جنت میں ڈال دیے گئے ہیں؟ ابھی مرنا باقی ہے, برزخ کی زندگی باقی ہے, نفخہ اولا اور ثانیہ باقی ہے, حشر کا میدان باقی ہے, فیصل رحمان باقی ہے. جب اللہ حکم دے گا تب کہیں کوئی جنت میں جائے گا اور جاننا, اور ہم ابھی سے ارے ہم ہی جنت میں جائیں گے. کیا لاجک ہے یار. ایک کو نماز نہیں پڑھتا ہم ہی جنت میں جائیں گے. اور رب سے پوچھو. اللہ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ فرماتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے, جو میری یاد سے غافل ہے, ہم اسے قیامت میں اندھا اٹھائیں گے, اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو نماز نہیں پڑھتا ہے پہلے ہم اس کی روزی تنگ کرتے ہیں. اب جائیں حضرت کوئی پلیتا دے دیجیے, پیر صاحب کوئی تعویذ دے دیں حضرت, کوئی پلیتا بتا دیں حضرات, کوئی وظیفہ بتا دیں. اب مردو نماز نہیں پڑھتا ہے نا تو کوئی پلیتا ولیتا کام نہیں کرتا. سن لو کان کھول کر کے, سیدھی سیدھی بات ہے. اگر نماز نہیں پڑھتے ہو کوئی تعویذ تمہارے رزق میں برکت کا سبب نہیں بن سکتی ہے. اللہ کہتا ہے نا میں روزی تنگ کرتا ہوں. کس کے مائی کے لال کے اندر ہمت ہے جو روزی کو کشادہ کر دے جس کی روزی میرے مولا نے تنگ کی. بے نمازیوں تمہاری روزی اللہ تنگ کر دیتا ہے. اسی پہ بس نہیں, اللہ فرماتا ہے نحشرہ یوم القیامۃ اعمی. حشر کے میدان میں بے نمازیوں کو اندھا اٹھایا جائے گا, بلائنڈ, دونوں آنکھیں سورداس مہودے. جب یہ جناب سورداس بن کے آئیں گے نا حشر کے میدان میں تو کیا کہیں گے اللہ سے قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں سے دیکھتا تھا, تو نے مجھے یہاں اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ تو اللہ کیا جواب دیتا پتا ہے؟ اللہ کہتا قال كذلك, یوں ہی اتتک آیاتنا فنسیتها. تیرے پاس میرا پیغام آیا, میری نشانی آئی, میری طرف انفارمیشن آئی, میرے پیغمبر آئے, حکم خدا بیان کرنے والے, اللہ سے ڈرانے والے علماء آئے, صلحاء آئے, پیران طریقت آئے, بزرگان دین آئے. تم نے نگلیکٹ کر دیا, بلا دیا اللہ کا پیغام. تو جیسے تم نے اللہ کا پیغام بلا دیا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, ایسے تمہیں بھی آج نظر انداز کر دیا جائے گا. اللہ جس کی طرف سے نظر رحمت پھیر لے حشر کے میدان میں, کون ہے جو اسے جنت میں لے کے جائے گا؟ اگر ڈنڈورے پیٹتے ہیں نا ہم تو مجھے اس پر دلیل چاہیے. کون ہے؟ رب کا دربار وہ دربار یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. روح القدس جبریل امین سمیت سارے لوگ اللہ کے دربار میں چپ چاپ کھڑے ہوں گے. بات کرنے کی اللہ سے کسی کو جرت نہ ہو رہی ہوگی. بات وہی کرے گا جس کو اللہ پرمیشن عطا فرما چکا. کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. اور آپ بڑے ارے ہم ہی جائیں گے جنت میں.
اپنے سوچ کا قبلہ درست کر لوگو، قبلہ درست کر لو. جنت اتنی آسان نہیں ہے، بڑی کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی. آسان نہیں جنت میں جانا. اس لیے اپنے اعمال کا تجزیہ کیجئے، غور کیجئے آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور جو عبادت ہم کر بھی رہے ہیں نا، اللہ کی قسم میری عمر 59 سال کی ہے، جب سے ہوش کی آنکھیں کھولی ہیں نماز پڑھ رہا ہوں، اور جب سے پڑھانے کے لائق ہوا ہوں پڑھا رہا ہوں. میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میری زنبیل حیات میں ایک بھی سجدہ ایسا نہیں ہے، ایک بھی نیکی ایسی نہیں ہے جس پر ہمیں مکمل کانفیڈینس ہو کہ یہ اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق ہے. اگر آپ کے پاس ہے تو بتائیے. ہر نیکی فساد نیت کا شکار ہے، ہر عمل گڑبڑ ہمارا، اور پھر بھی بے خوف بے فکر بار بار ہدایات کے باوجود بھی، اللہ کے انفارمیشن کے باوجود بھی، پیغامات آنے کے باوجود بھی ہم قانون کا الگھن کرتے ہیں. اور جب سے یہ موبائل کی دادی اماں تشریف لائی ہیں نا، تب سے ہمارا نوجوان طبقہ اتنا آوارہ ہو گیا ہے، اتنا بگڑ گیا ہے. سنبھالو اپنی ان نسلوں کو، سنبھالو. کہیں ایسا نہ ہو آنے والا کل جو آئے نا تو تمہاری ناک یہیں سے کٹا کر کے لے کے جائے. اس لیے وہ بڑوں، بوڑھوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، کان کھول کے سنو، اپنے بچوں کے ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھا کرو، پینی نظر. ان کے موبائل چیک کرتے رہا کرو، ان کی چیٹنگ دیکھتے رہا کرو، نوٹ بکس چیک کیا کرو، کہیں آؤٹ لائن تو نہیں جا رہی آپ کی بچی، کہیں آپ کا بچہ رانگ نمبر تو نہیں جا رہا ہے. اکیلے ہی پڑھنے کے لیے بچیوں کو مت بھیج دیا کرو، اسکول تک چھوڑنے جاؤ اور پھر لینے جاؤ. اچانک پہنچ جایا کرو دیکھنے کے لیے انٹرول کے ٹائم آپ کی بچی کے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کون کون ہے. پہلی بات یہ سن لیجئے، اسلام میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کوئی تصور نہیں. یہ جنگلی پن ہے، آوارگی ہے، بےہودگی ہے، بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے، جو ویسٹرن کلچر کی دین ہے. ہمارا اسلام تو چچیرے بھائی، ماما کے لڑکے، پھوپھی کے لڑکے، ان سے بھی پردہ فرض کیا اسلام نے ہمیں. ارے میری خالہ والا ہے، میرے ماموں کا لڑکا ہے، یہ بھر سے موٹر سائیکل پہ بیٹھے مارکیٹ جا رہے ہیں. قسم خدا کتنے مار کے جاؤ گے نا، شکلیں پہچاننے میں نہیں آئیں گی. ہاں، اسلام نے پردے میں حکمت رکھی ہے.